السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درس بخاری کا یہ سلسلہ نمبر 36 ہے۔ امام بخاری نے 28واں باب 28واں چیپٹر جو لگایا، میں نے گزشتہ اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ الدین و یسرن، دین آسان ہے، اس پر ایک تعلیق بیان کی ہے سند کے بغیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ دین وہ ہے جو دین حنیف ہو اور آسان ہو۔ حنیفیہ کا معنی میں نے بتایا تھا، جو باطل سے منحرف ہو، باطل سے دور ہو، اور سمحہ بمعنی آسان ہو۔ تو دین حنیف اور آسان دین یہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ دین ہے۔ اور سارے دینوں میں یعنی کہ اگلے بھی جو اسلام سے پہلے کے بھی ادیان تھے، دیگر انبیاء کرام کے زمانے کے جو دین تھے، ان میں بھی جو دین حنیف اور دین سہل آسان دین ہو وہ اللہ کو محبوب و پسندیدہ۔ اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں بڑا آسان ہے، اور یہ آسانی الدین و یسرن جو فرمایا کہ دین آسان ہے۔ ہم اگر دیگر امتوں کے احکامات دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اب وہ آسانی کیا ہے کہ پرانے یعنی امتوں میں حال یہ تھا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو مسجد آنا پڑے گا، آپ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے کے لیے صرف مسجد۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے، مسجد آؤ تو 27 گنا ثواب ملے گا، ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری نماز تو ہو جاتی ہے، گھر میں پڑھی تب بھی ہو گئی، سڑک پر پڑھی تب بھی ہو گئی، حالانکہ آج کل سڑک پر پڑھنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ہم جہاں کھڑے ہو جائیں ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ پابندی نہیں ہے کہ نماز مسجد ہی میں آنا ہو، جبکہ اگلی امتوں میں یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے مسجد جانا پڑے گا، اس کے بغیر کہیں نماز ہو نہیں سکتی۔ اچھا، ہمارے یہاں یعنی اگلی امتوں میں تھا کہ بھئی پانی سے وضو طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، ہماری شریعت نے اجازت دی، آسانی پیدا کی، پانی نہ ہو تو تیمم بھی چل جائے گا۔ اگلی امتوں میں اگر کپڑوں پر نجاست لگی، گندگی ناپاکی لگ گئی، اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دو۔ ہماری شریعت میں آسانی ہے، کیا؟ دھو لو پاک ہو جائے گا، یہ آسانی ہے۔ اگلی شریعت میں کیا تھا کہ 40 یعنی کہ اپنے مال میں سے 40 حصے زکوٰۃ میں دینا، 40واں حصہ نہیں، 40 حصے یعنی 100 روپے میں سے 40 روپیہ زکوٰۃ، 60 آپ کا 40 زکوٰۃ میں۔ ہمارے لیے آسانی ہے کہ 40 نہیں، 40واں حصہ یعنی کہ 100 میں سے 2.5 روپیہ، تو کہاں 100 میں سے 40 روپیہ، کہاں 100 میں سے 2.5 روپیہ، بڑی آسانی ہے۔ تو اس اعتبار سے اچھا، پھر یہ کہ ایک آسانی یوں بھی ہے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز رکھی ہے، 5 وقت کی نماز فرض۔ آپ دیکھیں گے ایک فجر میں ہے، پھر کتنا لمبا ٹائم پیریڈ خالی ہے، اس کے بعد ظہر کی ہے، پھر ایک ٹائم پیریڈ خالی ہے، پھر عصر آتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر 1-1.25 گھنٹے کے بعد مغرب ہے، پھر اس کے بعد 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد عشاء ہے، تو یہ بیچ میں وقفہ، پھر عشاء سے ڈائریکٹ پوری رات کے بعد صبح فجر ہے۔ فرض اس کے علاوہ کچھ نہیں، 5 فرض ہیں، ان میں بھی آسانی ہے۔ اگر وہ 50 فرض ہوتی تو کیا ہوتا، 50 فرض ہوتی تو کیا ہوتا۔ اچھا، پھر اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد تو یہ بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم پیدا ہوتے ہمیں حکم ہوتا کہ بھئی اب بالغ ہو یعنی بڑے ہوئے ہوں، سمجھدار ہو گئے، چلو 24 گھنٹہ عبادت کرنی ہے، دن عبادت رات عبادت، دن عبادت رات عبادت، اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ لیکن دین آسان ہے، دین آسان ہے، کتنا آسان کہ آپ کو 24 گھنٹہ جو ہے وہ عبادت میں کیسے گزارنا ہے کہ آپ سو تو عبادت ہو، کھاؤ تو عبادت ہو، ہر کام آپ کا کاروبار کرو تو عبادت۔ یوں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ عبادت کیا ہے کہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہو، آپ کا سونا بھی عبادت ہو، آپ کا کاروبار بھی عبادت ہو، آپ کا دوست و احباب رشتہ داروں سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہو، آپ کا بیوی بچوں سے بات کرنا بھی عبادت، اس سب کو عبادت بنا دیا۔ بس نیت اچھی ہو، آپ کا ہر کام عبادت ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہو
اللہ کی رضا. اب بیوی بچوں سے بس یعنی کہ خرچ تو ویسے بھی کرتے ہیں, بیوی بچوں پر خرچ تو ویسے بھی کرتے ہیں, بس نیت تھوڑی سی ہم کو چینج یعنی کہ جب خرچ کر رہے ہیں تو چینج کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں, بس ہو گیا, آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ دین بڑا آسان ہے. پھر کچھ لوگ اسے دشوار و مشکل بنا لیتے ہیں, کچھ لوگ اسے دشوار و مشکل بنا لیتے ہیں, اور جو اپنے لیے دشواری اور مشکلی یعنی پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسانی کی تھی, تم نے اپنے لیے دشواری کر دی. اس پر ایک بڑی آسان سی مثال میں نے ہمیشہ دی ہے اور میں بیان کرتا ہوں, وہ یہ مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ کسی مسلمان کے گھر دعوت میں گئے نا, کسی مسلمان کے گھر, بھائی آپ مسلمان سنی مسلمان ہیں, آپ نے مجھے دعوت دی, میں آپ کے یہاں دعوت میں آیا, سامنے چکن مٹن سب رکھا ہوا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ یہ گوشت کہاں سے لائے, کس سے خریدا؟ اس نے صحیح سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ نے کس کی دکان سے خریدا؟ تو اب سامنے والا جو آپ دعوت دینے والے ہیں, آپ تھوڑا شرمندہ ہوں گے نہیں, یار کیسا پوچھ رہے ہیں, میں کیا حرام گوشت کھاتا ہوں گا؟ آپ سوچیں گے نا میرے بارے میں کہ کیسا, یعنی مولانا کو میں نے دعوت دی, یہ یوں سوچتے ہیں کہ میں حرام کھاتا ہوں, حرام کا گوشت. تو کہتے ہیں یہ سوال مت کر, یہ دیکھ کہ سنی مسلمان تجھے کھلا رہا ہے بس کھا لے. یہ سوال نہیں کر, یہ ہے سختی کہ بندہ خود پوچھ رہا ہے کہاں سے خرید کے لائے, اور پھر خرید کے, بھائی آپ نے کہا کہ فلاں کی دکان سے خرید کے لائے, تو اس نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم کو کیا پتا کہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, ہمیں کیا پتا. اچھا, تو یہ سنی مسلمان کے گھر دعوت کھانے جاؤ تو پوچھنا نہیں کہ کہاں سے گوشت لائے, ہے نا, یہ اپنے اوپر سختی نہیں کرنی, کھا لینا بیٹھ کر کہ بھئی مسلمان کھلا رہا ہے. ہاں, لیکن اب تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی کی بھی دکان پر جا کر, کسی بھی ہوٹل میں جا کر, اور کسی کے بھی گھر جا کر گوشت نہیں کھا لینا, کسی کے بھی گھر جا کر نہیں کھا لینا. دیکھنا کہ سنی مسلمان ہے کہ نہیں, سنی کی ہوٹل ہے کہ نہیں, یہ تو تھوڑا دیکھنا کہ آپ بس گوشت دکھنا چاہیے توڑنے بیٹھ گئے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر مسلمان نے دعوت دی ہو تو پوچھنا بھی نہیں ہے. اس پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سفر میں تھے ایک قافلے کے ساتھ, یعنی سفر میں تھے, ساتھ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک جنگل میں ایک پانی نظر آیا, ایک گڈھا سا تھا, حوض جیسا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. تو وہاں جیسے دیکھا ہاں بھئی حوض ہے, تو بھئی قافلے کو تو پانی مل گیا تو بہت بڑی بات ہے, تو سب چلے پانی ہے. تو عمرو بن عاص نے دور ہی سے پوچھا, کیا پوچھا, اے صاحب حوض, یعنی اے حوض کے مالک, ذرا بتانا تو یہاں کوئی درندہ ورندہ, شیر چیتا بھالو, یہ سب آ کر پانی تو نہیں پیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا اے حوض کے مالک مت بتانا, رہنے دے, مت بتانا, بتا مت. کیوں؟ اگر بتائے گا تو دل میں نفرت آئے گی, قہرت آئے گی کہ وہ شیر شکار کر کے یا چیتا شکار کر کے کھاتا ہے, اس کے منہ پر سب خون لگا ہوگا, وہی آ کر اس نے مردار کھا کر پھر اس نے یہاں منہ ڈالا اور وہ پانی ہے جس میں مردار کا خون ملا ہوا ہے, تو ہمیں کراہت محسوس ہوگی, پھر ہم حساب لگانے بیٹھیں گے کہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے وغیرہ وغیرہ کا. کہتے مت بتا. پھر حضرت عمر کہتے کیوں؟ کہتے اس سے کہ کبھی کبھی وہ جانور درندے جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں آ جاتے ہیں, کبھی ہم ان کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی وہ ہمارے پانی کے پاس آ جاتے ہیں, کبھی ہم ان کے پانی کے پاس جاتے ہیں, اور جب تک نہیں پتا اجازت ہے, نہیں پتا اجازت ہے. جب شریعت نے دی تو کیوں پوچھتا ہے؟ شریعت نے اجازت رکھی ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر گئے اور پانی میں ہم نے دیکھا کہ سب گندگی پھیلی ہے, گندگی ہے, نجاست پھیلی ہوئی ہے, تو پھر مت یوز کرو, بات ختم ہے. لیکن اگر نجاست نظر نہیں آتی, پانی صاف ستھرا دکھ رہا ہے, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی دھو کر گیا کہ نہیں گیا, کوئی یہاں نجاست ڈال کر گیا کہ نہیں, یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, استعمال کر سکتے ہیں, ہے نا. اب اس میں کیسا ایسا پانی بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک گڈھے میں پانی ہے, ایک تالاب میں پانی ہے, تھوڑا چھوٹا سا تالاب ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے یا 5-10 منٹ پہلے کوئی پیشاب کر کے گیا ہو سکتا ہے کوئی پیشاب کر کے گیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم پہنچے, ہم نے دیکھا پانی صاف ستھرا ہے, تو یوز کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ دیکھو گے کہ ہاں اس نے پیشاب کیا, اب مت یوز کرو, اب مت کرو. تو دین آسان ہے, اب پھر آپ اسے اپنے لیے مشکل اور دشوار کر لیں تو یہ آپ کی پریشانی اور آپ کی پرابلم ہے. اچھا, یہاں پر جو حدیث آ رہی ہے اور اس میں جو بیان ہے وہ یہ کہ بندہ کبھی بھی دین پر غالب نہیں آ سکتا. بندہ سوچے کہ میں سارے دین کے احکامات پر عمل کر لوں, کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو جتنا عمل کرے گا تو کم ہی رہے گا,
جتنا عمل کرے گا کم رہے گا. تو جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرنا چاہیے. مطلب اب یہ بھی مطلب نہیں کہ فرائض میں جتنی طاقت ہے، بھائی فجر اور عشاء کی تو میری طاقت نہیں، اس لیے میں تو ظہر اثر مغرب 3 پڑھتا ہوں، اس کی تو میری طاقت نہیں ہے. مولانا نے بولا ہے جتنی طاقت اتنا پڑھنا. نہیں، ایسا نہیں. جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن نوافل میں ہمیں اجازت کہ جتنی آپ کی طاقت ہو اتنا ادا کرو. مثال کے طور پر آپ نے ایک تہیہ کر لیا، ایک آج یعنی کہ آپ نے کوئی بات سنی، آپ کو بڑا ہاں یہ بات ہونا چاہیے، آپ کے دل میں بیٹھ گئی. آپ نے سوچا کہ میں روزانہ سونے سے پہلے میں 100 رکعت پڑھ کے سوؤں گا، روزانہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے میں 100 رکعت پڑھوں گا. آپ نے کہا یہ اچھی ہے. اب آپ شروع ہو گئے، ایک دن 100 رکعت پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، پھر آپ کنٹال گئے، آپ بور ہو گئے، آپ کو تھکان لگ رہی ہے. آج تو پورا دن کام کر کے بہت تھک گیا ہوں، آج 100 تو نہیں پڑھی جائے گی، ایک کام کرتا ہوں 2-4 پڑھ کے سو جاتا ہوں، پھر کل پڑھوں گا 100، کل پڑھوں گا. آپ نہیں پڑھنی. ایک دن بیچ میں گلی ماری، آپ نے گیپ کی. کہتے اللہ کو یہ عمل نہیں پسند. شروع کرو تو ہمیشہ کرو، شروع کرو تو ہمیشہ کرو. پھر اس میں میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو گزشتہ اتوار بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ پھر وہ یوں سوچتے ہیں کہ شروع کریں تو پھر ضروری ہوتا ہے اس کے لیے داڑھی ابھی رکھنی نہیں. داڑھی ابھی نہیں رکھنی ہے نا. ہاں داڑھی کب رکھیں گے؟ شادی وادی تھوڑے بڈھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر داڑھی رکھیں گے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی داڑھی میں نیت کرو اس کے بعد ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں. داڑھی تو رکھنی ہے آپ کو، جب رکھو تب رکھو. ہاں اچھا، تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ یعنی کہ یہ جو نوافل ہیں اس میں آپ اتنا عمل کریں جتنی آپ کی طاقت. آپ نفل روزے رکھتے ہیں، ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. کچھ ایسے ہیں کہ ہر مہینہ 3 دن نہیں، لیکن سال میں جو خاص دن آتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، رجب میں روزہ رکھ لیتے ہیں، معراج میں. اور عاشورہ کیا تو یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں، یہ 2 روزے رکھتے ہیں 9-10 کے. اسی طرح سے اور دنوں میں خاص دن ہے کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نفل، اس کے علاوہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے. لیکن یہ اس نے معمول بنایا کہ سال میں مجھے یہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، رکھنا ہی ہے. تو کہتے ہیں وہ پوری زندگی اس پر عمل کر سکتا ہے، پوری زندگی عمل کر سکتا ہے. اسی طرح کسی نے اپنی عادت بنائی کہ مجھے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، 13, 14, 15 ایام بیض اسے کہا جاتا ہے. 13, 14, 15 یہ تو رکھنے ہی ہیں، اور بندہ ہر مہینہ رکھتا ہے تو زندگی بھر رکھ سکے گا. 25 میں رکھنا شروع کیا تو جب 70 کا ہوگا تب بھی وہ 3 روزے ہر مہینہ رکھ سکتا ہے. لیکن آپ نے سوچا کہ میں پورے ہفتے میں 4 دن روزے رکھوں گا، 4 دن روزے یا 5 دن روزے رکھوں گا، 2 دن چھٹی 5 دن روزہ. تو آپ چند سال رکھ سکیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بڑا بھاری کام ہے. ہفتے میں 4 دن 5 دن روزہ رکھنا بھاری کام، ہفتے میں ہر ہفتہ 3 دن روزہ رکھنا، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن، ہفتے میں 3 دن روزہ 3 دن نہیں رکھنا. کہتے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو آگے چل کر بھاری پڑے. تو شروع وہ کرو کہ جس پر ہاں بعد میں بڑھاتے جانا، لیکن شروع اس سے کرو کہ جو ہمیشہ کر سکو. تو آپ نیت کرو روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سویا کروں گا، 2 رکعت پڑھ ہی کر سوؤں گا. تو یہ 2 رکعت اتنی آسان ہے کہ آپ زندگی بھر پڑھ سکتے ہیں. بوڑھے ہو جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھیں گے، اور وہ بھی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کمر میں بھی تکلیف ہو گئی تو لیٹ کر 2 رکعت پڑھ کر سوئیں گے. لیکن بڑھاپے تک، موت تک آپ یہ 2 رکعت ہمیشہ پڑھتے رہیں گے. اور یہ 2 رکعت 100 رکعت سے افضل ہے. وہ 100 رکعت جو چند دن پڑھ کر چھوڑ دی جائیں، اس سے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پوری زندگی پڑھی جائے. تو اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جس پر آپ ہمیشہ عمل کر سکو، ہمیشہ عمل کرو. تو اسی پر یہ حدیث ہے. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے. ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. اور یہ ان حرف مشبہ بالفعل لگا کر ہے نا تاکید پیدا کی ہے. مطلب یہ کہ جو انکار کرتا نہیں نہیں دین آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے، اس کا رد کر دیا کہ نہیں دین بہت آسان ہے، دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. سرکار فرماتے ہیں اور کوئی بھی ہرگز کوئی بھی
دین پر غالب نہیں آ سکتا، دین پر غلبہ نہیں پا سکتا، مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی آپ جتنا بھی عمل کرو گے دین کہے گا ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے، ابھی کم ہے، ابھی کم ہے، ابھی کم ہے نا۔ آپ نے سوچا 5 وقت کی فرض تو پڑھتا ہی ہوں، تہجد بھی پڑھوں گا، تو کہتا ہے اچھی بات ہے، تہجد بھی پڑھیں، روزانہ تہجد پڑھیں۔ اب 5 وقت کی نماز اور تہجد آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا، نہیں، ارے بھائی اشراق و چاشت باقی ہے ابھی تیری۔ اب آپ جو سوچا کہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں، لیکن میں تہجد کے ساتھ اشراق و چاشت بھی پڑھوں گا۔ پھر آپ کو جب اشراق و چاشت بھی پڑھنے لگو، تہجد اشراق چاشت سب پڑھنے لگے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اب تو میں کمپلیٹ ہو گیا۔ دین کہے گا نہیں، کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی اوابین باقی ہے، مغرب کے بعد 6 رکعت باقی ہے۔ اب آپ اشراق چاشت اوابین بھی پڑھنے لگے، اب آپ سمجھیں میں کمپلیٹ، میں نے دین پر عمل کر لیا۔ دین کہے گا نہیں، ابھی تو صلاۃ التسبیح باقی ہے، صلاۃ التسبیح باقی ہے۔ اب وہ بھی اگر پڑھنے لگ گئے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ میں کمپلیٹ۔ دین کہے گا نا، ابھی رات کی عبادت نوافل اور رات کا قیام باقی ہے، وہ بھی۔ تو یعنی آپ جتنا عمل کرتے جاؤ گے دین پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو یہ سمجھ کر عمل کرو کہ ہم پورے دین پر تو کبھی عمل نہیں کر سکتے، جتنی ہماری طاقت ہے ہم تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، ہم تھوڑا بہت عمل کرتے۔ یہ ہمیشہ، یعنی سب عمل کرو نا تب بھی یہ سوچو کہ نہیں بس ہم تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، اللہ قبول فرمانے والا، ہم سب تو عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سوچو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے بہت سے کام ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور تھوڑا کرو گے اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ عمل تھوڑا ہوگا، ثواب اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو کہتے دین آسان، اور ہرگز بھی کوئی دین پر غالب نہیں آ سکتا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، اور دین اسے تھکا دے گا، دین تھکا دے گا، ہے نا۔ تو ہمیشہ یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کی وہ حدیث میں نے شاید بیان کی تھی کہ وہ حضور سے کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں روزانہ؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ کہتے ہیں میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کر، یعنی کہ مہینے میں کچھ روزے رکھ اور باقی کے ایام نہ رکھ، ایک ہفتہ رکھ باقی مت رکھ۔ کہا میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بہترین عمل روزہ یہ کہ ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ، ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ۔ یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام ایسے روزے رکھتے تھے، پورا سال ایک دن روزہ ایک دن نہیں، ایک دن روزہ ایک دن نہیں، ایسے رکھتے تو الٹرنیٹ ایسے رکھا کر۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں نہیں میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اتنا کافی ہے، یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے صوم داؤدی شروع کیا، ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے، ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے، پورا سال رکھتے تھے۔ رمضان تو پورا مہینہ رکھتے، لیکن باقی کے 11 مہینے ایسے روزے رکھتے تھے، 15 دن روزہ 15 دن نہیں۔ تو پھر جب بڑھاپا آیا تو کہتے ہیں کاش کہ میں نے حضور کی جو رخصت اور چھوٹ مل رہی تھی وہ لے لی ہوتی۔ اب بھاری پڑتا ہے ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ، تو کہتے ہیں اب بھاری پڑتا ہے۔ تو یہ رخصت دین نے دی ہے تو اسے قبول کری، اسے قبول کی جانی چاہیے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا، اور درستگی اختیار کرو۔ صددو ہے سداد سے بنا، درستگی اختیار کرو، افراط اور تفرید کے درمیان کی راہ اختیار کرو، افراط بھی نہیں تفرید بھی نہیں، درمیانی راہ، ہے نا۔ ہاں بہت زیادہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا، اور درمیان کی راہ۔ فَصَدِّدُوا، درستگی اختیار کرو، یعنی کہ بالکل درست رہو، سیدھے رہو، ہے نا۔ وَقَارِبُوا، اور ایک دوسرے کو قریب کرو، ایک دوسرے کو اپنے سے قریب کرو، یعنی کہ نفرت مت دلاؤ، اپنے سے دوسروں کو دور مت کرو بلکہ قریب کرو۔ ہاں وہ اگر یعنی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھنے والا ہے، اسے بھی قریب کرو کہ ہو سکتا ہے آپ کی صحبت سے وہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے۔ جو 1-2 نماز پڑھنے والا ہے اس سے بھی اپنے آپ سے قریب کرو کہ ہو سکتا ہے آپ کے قریب ہو کر وہ آپ کی صحبت میں 5 وقت کا نمازی ہو جائے۔ جب دوستی ہوگی نا تو پھر دوست کو کھینچ لاتا ہے، گناہ میں کھینچ لے جاتا ہے تو نیکی میں نہیں کھینچ لا سکتا ہے، لائے گا۔ بس یہ کہ قریب کرو، تو ایک تو یہ کہ قریب کرو، لوگوں کو اپنے سے قریب کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین میں قریب، یعنی دین کے قریب رہو، دین کے قریب رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ، تو قریب رہو، ٹھیک ہے۔ وَأَبْشِرُوا، اور لوگوں کو خوشخبری دو، یعنی کہ بندے کی حوصلہ افزائی کرو، وہ تھوڑا سا بھی کام عمل کرے تو اسے شاباشی دو گے، شاباش اللہ اس پر ثواب دے گا، ہاں تو یہ جو کام کرا بڑا اچھا، اللہ اس پر تجھے ثواب دے گا۔ تو کہتے ہیں ابشروا، اسے بشارت دو، نفرت مت دلاؤ۔
آپ اسے ٹوکتے ہی رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں، اتنا ٹوکا کہ بندے کا دماغ خراب، یہ کیا ہے، جب دیکھو تب ٹوکتا ہی رہتا ہے، تو بندہ دور ہو گیا آپ سے نفرت۔ اب آپ کو دور سے دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، آپ سے چھپ جاتا ہے، یہ بندہ آ گیا، ابھی کچھ نہ کچھ سنائے گا، اس سے اچھا چھپ جاؤ، اس سے اچھا راستہ بدل دو۔ تو ایسا مت کرو، ہے نا، آپ کو بندہ دیکھے تو مسکراتا وہ آپ کے قریب آ جائے، آپ اسے خوشخبری دو اور اسے اپنے سے قریب کرو۔ تو کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا، اور تم بشارت دو، خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ یہاں لفظ نہیں ہے لیکن دیگر احادیث میں وَلَا تُنَفِّرُوا کا لفظ بھی آیا، ابشروا ولا تنفروا، تم لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ کہ وہ تم سے دور ہو جائیں، ہے نا۔ اور پھر سرکار فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور تم صبح، شام اور رات کے کچھ حصے سے مدد طلب کرو، ہے نا۔ یہ روحہ، غدوہ کہتے ہیں صبح، مارننگ، جو ارلی مارننگ ہے، صبح کا وقت، اسے غدوہ کہتے ہیں۔ روحہ دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں، پورا دن کا جو وقت ہے اسے روحہ کہتے ہیں۔ اور شیء من الدلجہ، دلجہ رات کی سیر کو کہتے ہیں، رات میں سفر کرنے کو۔ تو رات کے کچھ حصے سے بھی تم کیا ہے، مدد طلب کرو۔ اب یہ جو ہے نا وہ ایک سمجھو کہ ایک تشبیہ اور مثال بھی دی ہے سرکار نے، اور ساتھ میں دین بھی سکھا دیا۔ کہتے ہیں مسافر جب سفر، اب یہ اس پرانے زمانے کی بات، آج کل کا ہمارا سفر کیسا ہے کہ ہم صبح 6 بجے گاڑی، 5 ساڑھے 5 6 بجے گاڑی لے کر نکل گئے، کار لے کر، تو دوپہر 1 بجے تک تو ہم احمد آباد پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ حال ہے، لیکن وہ کار کا زمانہ اور ٹرین کا اور پلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ کیسا، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، یا پھر وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں اونٹ پر سواری ہوتی تھی، اور صحرا کا سفر اونٹ پر سوار ہو کر بندہ ایسے ہلتے ہلتے جا رہا ہے یا پیدل سفر کر رہا ہے۔ تو اب وہ پورا دن، پوری رات 24 گھنٹہ چل کرے گا تو کیا ہوگا، پیر میں چھالے ہو جائیں گے، تھک جائے گا، ہے نا، اور بیمار پڑ جائے گا۔ تو پھر سفر کے لیے مسافر سے کہا جاتا تھا تھوڑا صبح چل، تھوڑا دوپہر کے وقت شام کی ڈھلے چل، تھوڑا سا رات میں چل، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ سب نشاط کے اوقات ہیں، نشاط کے، یعنی کہ بندہ پھرتی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اب جب صبح سے چل رہا ہے نا، صبح ارلی مارننگ سے چل رہا ہے، 5 6 بجے سے چلنا شروع کیا، 8 9 بجے اب تھوڑی سی راحت لے لی کہ بھئی چلو تھوڑا ناشتہ بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیتے ہیں، تو تھوڑا رک گیا، پھر ناشتہ کر کے تھوڑا سا یعنی کہ آرام کر کے پھر چلنا شروع کیا، تو 11 12 بجے تک چلا، اور پھر اب تو دھوپ بھی بڑی کڑی ہو گئی ہے، تھوڑا آرام کرتے ہیں، تو بندہ رک گیا، کھانا وانا بنایا، کھایا، اور اس کے بعد تھوڑا لیٹ گیا سائے میں، کسی درخت کے یا کسی جگہ سائے میں آرام کرنے لگا۔ شام ہوئی 4 ساڑھے 4، کہا اب تھوڑی سی دھوپ کم ہوئی ہے، چلو اب چلنا شروع کرتے، پھر اس نے چلنا شروع کیا تو رات تک چلا، پھر رات میں قیام کیا، آرام کیا، کھانا بھی کھایا، آرام بھی کیا، پھر آدھی رات ہوئی تو اس کے بعد سوچتا ہے اب چلو پھر چلتے ہیں، تھوڑا سا چل لیتے ہیں، تو رات میں تھوڑا سا چلا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا چلتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، تو کہتے ہیں سفر جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گا، بندہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا بغیر بیمار ہوئے، بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر مشقت اٹھائے۔ کہتے ہیں ایسے عبادت بھی ہے، ایسے عبادت بھی ہے۔ عبادت میں کیا کرنا ہے، عبادت میں بھی تھوڑی صبح کرنی ہے، تھوڑی دوپہر کرنی ہے، تھوڑی شام، تھوڑی سی رات میں کرنی ہے، بہت اتنا کرنا۔ تو آپ دیکھیں فجر کی عبادت میں صبح فجر کی نماز ہے، پھر آپ کے لیے آرام ہے، تو روحہ میں، یہ غدوہ میں ہے فجر کی نماز، روحہ دن میں، تو کہتے ہیں دن میں ایک ظہر ہے اور ایک عصر ہے، بیچ میں پورا ٹائم خالی پڑا ہے آپ کے آرام کے لیے، تو یہ ظہر ہے، عصر ہے، اور پھر شیء من الدلجہ، تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دلجہ یعنی رات کے حصے میں ہے، باقی میں آرام ہے آپ کے لیے۔ اچھا، سرکار فرماتے ہیں کہ ان ایام یعنی ان اوقات میں اطاعت اور عبادت کے ذریعے تھوڑی مدد طلب کرو، تھوڑی مدد طلب کرو۔ کیا آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ تھوڑی سی مدد طلب کرنی پڑے گی ان اوقات سے، کہ تھوڑی تھوڑی عبادت و طاعت کے لیے وقت نکال لیا کرو، آپ کے لیے بہتری ہوگی، اس لیے کہ یہ نشاط کے اوقات ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے اوقات۔ میں نہیں کہتا کہ پورا دن رات عبادت میں لگے رہو، لیکن دن میں سے تھوڑا سا وقت، رات میں سے تھوڑا سا وقت تو اپنے رب کے لیے نکال لے، تاکہ تیری آخرت سدھر جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا وقت نکالنے کا ہمیں حکم دیا۔ اچھا، مسافر کے لیے نا اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سیرو فی الدلجہ، رات میں جو ہے نا تم کیا کرو، سفر کرو، رات میں سفر کرو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے،
زمین کیا کر دی جاتی ہے؟ سمیٹ دی جاتی ہے۔ اب آنکھوں سے تو وہ سمٹی ہوئی زمین ہمیں نظر نہیں آ سکتی، لیکن آپ دیکھیے گا کبھی کبھی ہم دن میں ٹرین میں بیٹھے تو دن میں ہم ٹرین چل رہی ہے، ابھی گجرات ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، ابھی یہ آ رہا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، چل رہی ہے دھیرے دھیرے۔ تو اور جب یعنی کہ رات ہوئی ہم سو گئے، صبح اٹھے تو پتہ چلے بس اب ہمارا اسٹیشن آنے ہی والا ہے، وہ قریب ہو گیا ہے، اب قریب ہو گیا۔ کہتے ہو اس نے مہاراشٹر بھی پار کر دیا، اس نے مدھیہ پردیش بھی پار کر دیا، اور اس نے فلاں پردیش بھی پار کر دیا، اور یو پی نے بہار تک پہنچ گئی صبح ہوتے ہوتے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ رات میں جو ہے نا وہ سفر شارٹ، یعنی کہ زمین سمیٹی جاتی ہے تو پھر سفر تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ زمین ناپوگے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سفر میں آسانی کر دیتا ہے۔ تو رات کے سفر، اس لیے آپ دیکھیں گے ٹرک والے، بڑی بڑی گاڑیاں والے، یہ بس والے جو لمبا سفر کرتے ہیں وہ رات میں سفر کرتے ہیں، شام کو اونا سے نکلتے ہیں ہے نا، تو رات ہوتے ہوتے بھی ابھی تو یہیں تک ہوتے ہیں، ابھی تڑاجا ہی پہنچے ہوتے ہیں، رات ہوتے ہوتے کہ کھانا تڑاجا میں کھا رہے ہیں، ہے نا، تو یعنی کہ ابھی سوراشٹر سے باہر نہیں ہوئے، لیکن پھر کھانا کھا کر بندہ سوتا ہے نا، تو صبح اٹھتا تو پتہ چلتا ہے بس آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ رات کا سفر جو ہے وہ آسانی سے کٹ جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھوڑا سا رات میں بھی سفر کر لیا کرو۔ تو یہاں اصل مقصد جیسے مسافر کے لیے تھوڑا تھوڑا سفر کرنے میں آسانی، ایسے تمہارے لیے بھی صبح دوپہر رات تھوڑا تھوڑا عبادت و طاعت میں وقت نکالو، تمہارے لیے آسانی ہے اور تمہارے لیے آخرت اچھی اور سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔